بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، روم کے بادشاہ ہرقل یا ہرکلس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط بھیجا جس میں دین کی دعوت دی گئی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ دوستو، روم کے بادشاہ ہرقل یا ہرکلس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط بھیجا جس میں دین کی دعوت دی گئی۔ رومن امپائر اس وقت دنیا کی طاقتور ترین حکومت ہوا کرتی تھی اور اس کا بادشاہ جاہ و جلال کا پیکر ہوا کرتا تھا۔ ہرقل کو جب یہ خط ملا تو اس نے حکم دیا کہ اگر کوئی عرب کا باشندہ اس ملک میں ہے تو اسے لایا جائے۔ اس وقت اتفاق سے ابو سفیان اپنے لوگوں کے ہمراہ تجارتی دورے پر وہاں موجود تھے، چنانچہ انہیں بادشاہ نے دربار میں بلا لیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ابو سفیان نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اور غالباً حال ہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قریش مکہ کا معاہدہ بھی ہو چکا تھا۔ جب وہ سارے دربار میں پہنچے تو ہرکلس نے سوال کیا، تم میں سے وہ کون ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زیادہ قریبی اور عزیز ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا، میں اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے زیادہ قریبی اور عزیز ہوں۔ ہرکلس نے کہا، اس شخص کا خاندان کیسا ہے؟ ابو سفیان نے کہا، وہ اونچے اور اعلیٰ نسب والے ہیں۔ ہرکلس نے پھر پوچھا کہ مجھے بتاؤ، اس سے پہلے بھی کسی نے ایسی بات یعنی نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ ابو سفیان نے نہ میں جواب دیا۔ ہرکلس نے پوچھا، اس کے بروں میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ ابو سفیان نے پھر نہ میں جواب دیا۔ پھر ہرکلس نے پوچھا کہ اس کی پیروی کرنے والے طاقتور ہیں یا کمزور؟ ابو سفیان نے جواب دیا، کمزور ہیں۔ ہرکلس نے پوچھا کہ اس کے ماننے والوں میں سے کوئی واپس پلٹا ہے کہ نہیں؟ ابو سفیان نے جواب دیا، نہیں، سب کے سب قائم ہیں۔ ہرکلس نے پوچھا، دعویٰ نبوت سے قبل اس نے کبھی جھوٹ بولا تھا؟ ابو سفیان نے جواب دیا، ہرگز نہیں، لیکن اب ہمارا معاہدہ ہوا ہے، معلوم نہیں اس کا کیا کرے گا۔ ہرکلس نے پوچھا، کیا تمہاری اس سے کبھی لڑائی ہوئی اور اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ ابو سفیان نے جواب دیا، کبھی ہم جیت جاتے ہیں اور کبھی وہ جیت جاتے ہیں۔ پھر ہرکلس نے پوچھا، وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتا ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا کہ وہ کہتا ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اپنے باپ دادا کی شرک کی باتیں چھوڑ دو، نماز پڑھو، سچ بولو، پرہیزگاری اختیار کرو اور صلہ رحمی کرو۔ ابو سفیان کے اس جواب کے بعد ہرکلس نے کہا، میں نے تم سے اس کا نسب پوچھا تھا، تم نے کہا ہم سب میں سے اعلیٰ نسب والا ہے، پیغمبر ہمیشہ اعلیٰ نسب ہی بھیجے جاتے ہیں۔ پھر تم نے کہا کہ اس کے خاندان میں اس سے پہلے کسی اور نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، اگر کیا ہوتا تو میں سمجھتا کہ وہ اس کی تقلید کر رہا ہے۔ تم نے کہا کہ اس کے بروں میں کوئی بادشاہ نہیں گزرا، اگر گزرا ہوتا تو میں کہہ دیتا کہ وہ اپنی بادشاہت حاصل کرنے کے لیے یہ دعویٰ کر رہا ہے۔ تم نے کہا کہ اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ جو شخص آدمیوں کے متعلق جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ کے بارے میں جھوٹی بات کیسے گھڑ سکتا ہے؟ پھر تم نے کہا کہ اس کے ساتھ زیادہ تر کمزور لوگ ہیں، لیکن یہی لوگ تو پیغمبروں کے متبعین ہوتے ہیں۔ پھر تم نے کہا کہ اس کے ساتھی بھر رہے ہیں، ایمان کی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ تم نے کہا کہ اس کا ماننے والا کوئی بھی مرتد نہیں ہوا، ایمان والوں کی یہی خاصیت ہوتی ہے۔ پھر تم نے کہا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیتا ہے، سچ اور پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہے، لہٰذا اگر یہ باتیں سچ ہیں تو ان قریب وہ اس جگہ کا مالک ہوگا۔ میں جانتا تھا کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ تم سے ہوگا، اگر میں اس کے پاس ہوتا تو خود اس کے پاؤں دھوتا۔ دوستو، یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کی خوبصورتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات سن کر ایک طاقتور ترین بادشاہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کی گواہی دینے پر مجبور ہو گیا۔ سبحان اللہ۔
دوستو یہاں ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے، اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔